الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل پیکج دیا ہے کہ ایک مسلمان نے اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کی لائف میں جب مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مختلف قسم کی سچویشنز آتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن و سنت کے اندر وہ راستے اور وہ طریقے ہمیں سکھائے کہ اگر ہم ان کو سیکھ لیں تو ہم ان سچویشنز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بارے میں دیکھیں تو آج ہمارا جو رویہ ہے وہ بڑا لمیٹڈ چیزیں ہیں اسلام کی جو کہ ہم فالو کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے، اور جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے تو ہم عبادات میں سے چند عبادات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی یہ بڑا پریکٹسنگ مسلم ہے۔ حالانکہ اسلام کے بارے میں اگر دیکھیں تو آپ کو ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم اس کو 5 میجر سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں مل کے ہمارے پورے دین کو مکمل کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ ہے ایمانیات، دوسرا حصہ ہے عبادات، تیسرا حصہ اخلاقیات، چوتھا حصہ معاملات اور 5واں حصہ آداب۔ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم ان تمام سیگمنٹس اور ان چیپٹرز کو سامنے رکھ کے کیا اپنی لائف گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں۔ ایمانیات جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور ایمانیات اگر ہمارے درست نہیں ہیں تو باقی آگے کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر آپ کو کمزوری نظر آئے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آپ بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس بلڈنگ کہ اگر بنیاد آپ نے سٹرونگ نہیں ڈالی تو اس کے اوپر آپ جتنی مرضی عالی شان ظاہری طور پہ خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر دیں گے، اول تو وہ صحیح کھڑی نہیں ہوگی، اور اگر آپ بنا بھی دیں گے تو وہ ذرا سا جھٹکا آئے گا تو بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، گر جائے گی، کیونکہ آپ نے بنیاد ہی اس کی سٹرونگ نہیں رکھی۔ تو ایمانیات تو ہماری بنیاد ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، آخرت پہ ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پہ ایمان مضبوط ہوگا، موت کے بعد دوبارہ آنے والی زندگی پہ ایمان مضبوط ہوگا، جو بھی ایمانیات کے اندر چیزیں شامل ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے کی ساری جو باقی 4 چیپٹرز ہیں، یہ باقی 4 جو دین کے حصے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 چیزیں، ان میں سے اگر دیکھیں تو ایمانیات میں بھی ہم کافی کمزور ہیں، عبادات ہم ٹوٹی پھوٹی کر ہی لیتے ہیں، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہے، اسی طریقے سے معاملات کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، اور آداب ہمارے قریب سے ہمیں چھو کے بھی نہیں گزرے۔ اسی لیے ہم دیکھیں تو ہم چونکہ اس قرآن و سنت سے اپنی زندگی گزارنے کے چونکہ ہم طریقے نہیں لیتے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان لائف گزارنی کیسے ہے، ڈیسیژنز کیسے کرنے ہیں، سچویشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، سچویشنز کے اندر کیا کرنے کی چیز ہے، کیا نہیں کرنے کی چیز ہے، ان سب چیزوں کو ہم جب نہیں سیکھتے تو ہم اسلام سے وہ بینیفٹ نہیں حاصل کر پاتے جو ہمیں اصل میں ملنا چاہیے تھا۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمان جو ہیں وہ حقیقی اسلام سے بہت دور ہیں۔ اسلام کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں، اور جو بھی واقعات ہوئے ان واقعات کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے، ان حالات کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، اور پھر اس کو اگزامپل کے طور پہ قرآن و سنت کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں اس کو پڑھ کے وہاں سے گائیڈ لائنز لیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو کہ واقعہ افک کے نام سے بڑا مشہور ہے، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ امہات المومنین میں سے ہماری جو ہیں والدہ، کیونکہ امت کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں امت کی مائیں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ
تہمت لگائی گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے کوئی غلط کام کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہ تہمت لگی تو اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، بہرحال اس واقعے کو، مقصد یہاں پہ وہ واقعہ ڈسکس کرنا نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ قرآن کے اندر جس کا ذکر آیا، پھر ہمیں اس کے اندر کیا کیا پیغامات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب جب یہ سچویشن ہوئی تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ یہ تہمت لگی. اس تہمت کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو تھے جو اس ڈسکشن میں جو ہے وہ انوالو ہو گئے. اب آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انسانی فطرت ہے. اگر انسان نے اپنی فطرت کو صحیح طریقے سے پروگرام نہیں کیا ہوا تو کوئی بھی ذرا سی بات کسی کے بارے میں پتہ لگتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ معاشرے کے اندر مقام رکھتے ہیں، کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی بڑا فیمس پرسنالٹی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ لگے تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈسکشنز میں لگ جاتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس واقعے میں بھی کیا ہوا کہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو کہ اس فتنے کی رو میں بہہ گئے. انہی میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے مصطح بن اثاثہ. یہ وہ صحابی تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے. وہ بھی اس فتنے کی رو میں بہہ گئے اور وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اس بارے میں بات کرنے والے تھے. اب جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ مصطح بن اثاثہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ تہمت لگا رہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور بڑا جو ہے وہ ان کو غم بھی ہوا. اب یہ جو صحابی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ بڑے غریب تھے، ان کے پاس کوئی مالی وسعت نہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. ہر مہینے ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے مصطح بن اثاثہ کو، کیونکہ رشتہ دار تھے، کمزور تھے، پیسہ نہیں تھا، زندگی کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر مہینے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا. اب جب آپ کو پتہ لگا کہ مصطح بن اثاثہ بھی اس میں شامل ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، بڑا غم ہوا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اب اس کی بالکل مدد نہیں کروں گا، اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ، اب آپ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سچویشن سمجھیں کہ یہ بڑا ایک نیچرل قسم کا ریاکشن تھا. آپ ذرا کنیکشن سمجھیں. پہلی بات، شخص کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تہمت کن پہ لگائی جا رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، جو کیا ہے ان کی بیٹی. پہلی نسبت. دوسری نسبت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا ہیں؟ امہات المومنین میں سے ہیں، دوسری نسبت. تیسری کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہوئیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، تو ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے یہ بات اتنی شدید تھی کہ جو غصہ تھا اور جو رنج تھا وہ بڑا ایک نیچرل ریاکشن تھا. تو آپ نے کیا کہا کہ جی میں آج کے بعد جو ہے اس کی مدد نہیں کروں گا. اب سبحان اللہ، یہاں پہ جو سیکھنے کی بات ہے ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو گائیڈ کیا کہ سچویشن جب بھی آئے گی اس میں تم لوگوں نے کس کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. اب ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور تم میں سے جو، اور نہ کھائیں قسم تم میں سے وہ لوگ جو کہ فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں. أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کس چیز کی قسم؟ کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قرابت داروں کو، یا نہیں خرچ کریں گے اپنے قرابت داروں پہ اور مساکین پہ، یا ان لوگوں پہ جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب آپ ذرا سچویشن دیکھیں کہ اتنی شدید غم کی حالت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو ایموشنز ہیں
اور ان کے جذبات کی بنیاد کے اوپر اب وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً وہاں ان کے لیے کریکشن نازل کر دی کہ نہیں ابو بکر آپ اپنے مقام کو سمجھو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کس انداز سے جو ہے وہ بلایا، کیا انداز بلایا کہ ان کو جو مقام یاد دلایا کہ نہ قسم کھائیں تم میں سے وہ جو فضیلت والے ہیں. پہلی چیز یاد کرائی کہ آپ عام انسانوں میں سے نہیں ہیں، آپ اہل فضل میں سے، اللہ نے آپ کو بڑے فضیلت والا بنایا ہے. اور پھر دوسری نسبت کیا، دوسری ان کی جو بات تھی کیا یاد دلائی کہ جو وسعت والے ہیں، اللہ نے آپ کو مال میں بھی وسعت دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے یہ چیز کی. پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس میں کیا فرمایا ان سے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ تم ان کو معاف کرو اور تم ان کو درگزر کرو. یہاں پہ اب ایک اور بڑی پیاری بات نظر آتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ تم ان کو معاف کرو، کیونکہ اگر سچویشن جو ہوئی تھی اور اس میں کیا تھا کہ جب اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تو تہمت لگانے کے نتیجے میں کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہوگی اس کو معاف کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ معاف کرو، بلکہ کیا وَلْيَصْفَحُوا، اور بلکہ تم درگزر بھی کرو. درگزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرو، چھوڑ دو، لیٹ اٹ گو، ڈسکس مت کرو، اس کو ریئلائز مت کراؤ، اس کو شرمندہ مت کرو، اس کو بار بار اس چیز کا احساس نہ دلاؤ کہ تم نے کیا غلطی کی ہے. معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے آپ کو گالی دی تو گالی کے بدلے میں آپ اس کو گالی دے سکتے ہیں. ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جتنا کسی نے آپ کو کہا اتنا اس کے بدلے میں آپ اس کو کہہ دیں. لیکن معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے گالی دی لیکن میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، میں تمہیں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں. تو یہ ہو گیا معاف کرنا، آپ نے بدلہ نہیں لیا. درگزر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو چھوڑ بھی دیا، بھول بھی گئے، بالکل ہی آپ نے اس کو اگنور کر دیا کہ بھئی ایسے کہ جیسے اس کے ساتھ کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی. اب یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، مطلب یہاں پہ اب یہ کریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سچویشن، اور اس سچویشن کے اندر اپنے جذبات کو آپ نے کیسے قابو کرنا ہے. اور اگر آپ پہلے جو نیک عمل کر رہے تھے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہے تھے، تو اس میں یہ بھی کلیئرٹی آ گئی کہ آپ پہلے اللہ کی خاطر کر رہے تھے. اگر آپ اللہ کی خاطر پہلے کر رہے تھے تو وہ اللہ تو اب بھی موجود ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال میں وسعت دی ہے اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو صدقات ہیں، ان میں سب سے پہلی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہوتی ہے. آپ جب بھی کسی پہ مال خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ کی اپنی فیملی کے اندر کون غریب ہے، کون مستحق ہے. سب سے پہلے اس کا حق بنتا ہے، پہلے اس پہ خرچ کرو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان پہ خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے. ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اس کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، اس کا بھی اجر ملے گا. تو یہاں پہ یہ بھی چیز پتہ لگ گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ان پہ خرچ کرتے تھے. دوسری بات یہاں پہ کیا پتہ لگتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر ماہ ان کو دیتے تھے. صدقے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ جو سچویشنل ہے، کسی کے اوپر وقتی طور پہ کوئی حالات آئے، کوئی ایسی بیماری آئی کہ بڑی شدید بیماری تھی اور ڈاکٹر نے کہا جی کہ ان کا آپریشن ہوگا اور آپریشن کرانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ چاہیے. اب وہ بندہ جو ہے اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے، وہ اس کے پاس آپ جانتے ہیں اس کو کہ وہ عام حالات میں تو مشکل سے اپنا گزارا کر رہا تھا، تو وہ 1 لاکھ کہاں سے لے کے آئے گا. تو آپ نے ون ٹائم جو ہے کہیں سے ارینج کر کے آپ نے اس کی مدد کر دی. تو ایک تو یہ سچویشن ہوتی ہے صدقے کی. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے، ایک فیملی ہے جس کا گزر بسر ہوتا ہی نہیں، وہ جاب بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر، لیکن اس کے باوجود
وہ اتنے پیسے نہیں کما پا رہا کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے اس کے لیے ایک معاوضہ فکس کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو ہر مہینے اتنا دیا کروں گا آپ کے لیے خرچے کے لیے۔ اب یہ جو صدقہ کرنا ہے، یہ کرنے والے کے لیے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ دوسرے صدقے کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو جب آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اس پہ کریں گے تو آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر ہوتا ہے، ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان جو ہے اپنی فطرت میں ایسا ہے کہ ہم ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، ہم کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم صرف آسانیوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم آسانیوں کے ساتھ ہی نیک اعمال کرتے رہیں، اپنی ذات پہ کوئی مشکل یا اپنی ذات پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں آنی چاہیے اور کوئی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ منتھلی کمٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے، ہر مہینے دیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا جی کہ آپ ان کو معاف کریں اور آپ ان سے درگزر کریں۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی وہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہ جس طریقے سے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی، ہمارے لیے پیغام ہے کہ جہاں پہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی، اب غلطی کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی کی اور دوسرا بندہ جو ہے وہ حق کے اوپر ہے، تو آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اب جو دوسرا بندہ ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ دوسرا بندہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایک تو یہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو دوسرا تمہیں معاف کرے، تو اگر دوسرے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، دوسرے نے تمہارے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہوئی جہاں پہ جو تم حق پہ تھے لیکن دوسرے نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، تو اب تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم بھی اس کو معاف کرو، تم بھی اس کو معاف کرو۔ جیسے تم اپنے لیے معافی پسند کرتے ہو، اسی لیے تم بھی اس کو معاف کرو۔ اور دوسری بات یہاں سے کیا پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو معاف کر دے۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے۔ اب جب یہ آیت سنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میں اللہ کی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ another thing کہ احساس ہو گیا جو ہی قرآن کی آیت آئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ریئلائز ہو گیا کہ نہیں، میں نے اپنے ایموشنز کے اندر ایک ایسا ڈیسیژن لے لیا تھا، ایسی بات کر لی تھی جو کہ میں سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھے ایک اس سے بہتر راستہ دکھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس کی مدد بند کر دیں، بلکہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو معاف کریں، درگزر کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ تو انہوں نے فوراً اپنی کریکشن کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بات ہوئی ختم، میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ایک اور بات ہمیں کیا پتہ لگتی ہے؟ اللہ کی آیات کا اثر۔ صحابہ جو تھے وہ قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ فوراً اپنے آپ کو ایک دم سے ایڈجسٹ کر لیتے تھے، اینڈ دیٹ از اندر تھنگ وچ وی ہیو ٹو لرن۔ ہماری پرسنالٹیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے کریکٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہماری ذات کی جو ہم اپنی وہ جو کردار سازی کرتے ہیں، یہ قرآن ہماری کردار سازی بھی کرتا ہے، ہمارے کریکٹر کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے بحیثیت انسان ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ اور یہ معاف کرنے والی جو صفت ہے یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ معاف کرنا کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ معاف کر دو بھائی، لیکن جن لوگوں پہ سچویشنز ہوتی ہیں نا، جن کے آپس میں کوئی پھڈے ہوئے ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی کسی کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگا ہوا ہے، کسی نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں،
ان میں معاف کرنے کا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ پھر آخرت میں بھی کامیابی کے قریب ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن کی ان آیات کو دیکھ کے، ان کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس طریقے سے مولڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وہ وظیفہ دوبارہ شروع کیا، اور نہ صرف شروع کیا بلکہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے دینا شروع کر دیا. دس از واٹ اٹ واز. یہ تھا ان صحابہ کے دلوں کے اوپر قرآن کی آیات کا اثر، اور یہ امپورٹنس تھی صحابہ کے نزدیک اللہ کی آیات کی، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن میں ایک ڈائریکشن دیتا کہ تم نے یوں نہیں کرنا یوں کرو، وہ نہ صرف اتنا کرتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کریں، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دکھا سکیں کہ اللہ تو نے مجھے کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا نا کہ معاف کرو اور درگزر کرو، تو میں نے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ تیری رضا کی خاطر اور تجھے خوش کرنے کے لیے اور تجھے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیری اطاعت اعلیٰ درجے میں کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے ایک سٹیپ ایک درجہ آگے بڑھ کے تجھے دکھا رہا ہوں کہ تو مجھے اگر کہے گا میں اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں. دس از واٹ دیئر ایٹیٹیوڈ واز. تو کیوں نہ پھر اللہ کے ہاں وہ یہ مقام پاتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف خواہشات اور صرف باتیں اور صرف امید اور صرف دعائیں جو ہے وہ کافی نہیں ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہاں پہ جو دو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کے لیے کہیں، ان دونوں چیزوں کے لیے اپنی انا قربان کرنی پڑتی ہے اور اپنے نفس کو نیچے لانا پڑتا ہے. کیونکہ یہ معاف کرنا جو ہے، ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں اور چونکہ ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی، معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کمزور اور یہ گرا ہوا انسان ہے. دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہوگی کسی بات پہ، ایک نے بولنا شروع کیا دوسرے نے بھی بولنا شروع کیا، اور بات ہوتے ہوتے آرگیومنٹس ہوتے ہوئے آوازیں بلند ہوئیں، کیا ہوا کہ اب دونوں جو ہیں وہ ڈٹ گئے اپنی بات کے اوپر. ایک بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے یا اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں انا آ جاتی ہے. اصل بات اور اصل مسئلہ تو جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ مسئلہ چونکہ بڑھتے بڑھتے میری بات ورسز تمہاری بات والی سچویشن ہوتی ہے، تو وہ اصل میں بیچ میں آ جاتی ہے انا، ایگو آ جاتی ہے، وہ ایگو پرابلم بن جاتا ہے. اب اس ایگو کے بت کو توڑنے کے لیے کسی کو تو پہل کرنی پڑتی ہے. اب جو پہل کرے گا وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ مقرب ہوگا. تو یہاں پہ اپنی انا کے بت کو توڑنا پڑتا ہے. کسی کو جا کے کہنا بھائی دیکھو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو بات ہوئی اسے ختم کرو، میں معافی چاہتا ہوں، میری غلطی تھی، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں جذباتی ہو گیا، مجھ سے غلط الفاظ نکل کے، جسٹ لیٹ اٹ گو، چلو ختم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب یہ بات کہنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور یہی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر جو شدت نظر آتی ہے اور معاف نہ کرنے کا ایک وہ جو ایک ریت بن گئی ہے، اور ایک پورے کا پورا سوسائٹی کے اندر ایک رہنے کا طریقہ بن گیا ہے کہ ہم نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شدت، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے دلوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب میں ساری زندگی اس سے بات نہیں کروں گا، ساری زندگی اس کو معاف نہیں کروں گا. اور لوگ کرتے ہیں ایسے. میں نے اپنی لائف میں ایسے ایگزامپلز دیکھی کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس کا میں منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اس کو میں سلام بھی نہیں کروں گا. اور میں نے خود پرسنلی دیکھا کہ جب وہ شخص آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو واقعی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے. اور ایک دفعہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، میں نے کئی سال تک اس انا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھا؟
اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی تیار ہی نہیں کیا. ہر وقت ہم نے جو زندگی گزاری ہم صرف اپنے معاشرے کو دیکھ کے گزار رہے ہوتے ہیں. اچھا فلاں کو ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, اب یہ سمجھا کہ بس یہی طریقہ ہے, اسی طریقے پہ چلنا شروع کر دیں. قرآن سے ہم نے سیکھا ہی نہیں, قرآن سے ہم نے گائیڈ لائنز ہی نہیں لی کہ ہم نے مختلف حالات میں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے. تو یہ سارا قرآن جو ہے صرف عبادات نہیں بلکہ ہمیں یہ سب چیزیں سکھاتا ہے کہ معاف کرنا کتنا اہم ہے. اور ایسی سچویشن کے اندر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی, اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو, کیونکہ وہ چھوٹی بات نہیں تھی جس کے اوپر اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا کہہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حالات آئیں گے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو, لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو, کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی خاطر معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے میں عزت کم ہو جائے گی. ہمارے دین میں کیا سکھاتا ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو, معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اللہ اور عزت دے گا. اور یقین جانے, یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے, نہیں ہے تو کبھی کر کے دیکھ لیجئے گا, کہ جب انسان خود معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی. میرے ساتھ ایک دو ایسی سچویشن ہوئی کہ ہماری پروڈکٹ کے جو ری سیلرز ہیں ان میں سے ایک کمپنی تھی جس سے ہم ڈیل کر رہے تھے. تو ایک شخص تھا, اس سے میری کسی بات کے اوپر فون پہ بات چیت ہو رہی تھی اور وہ مجھے ایک بات کہہ رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی, اور وہ مجھے بار بار فوکس کرتا, نہیں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے نہیں ہے, وہ اس طریقے سے. کٹ لانگ سٹوری شارٹ ہوا کیا کہ وہ کرتے 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 فون کے اوپر جذباتی ہو گیا اور وہ بڑا اونچا اونچا بولنے لگ گیا. اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں بھی تھوڑے سے, میرے بھی جذبات جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے کہا اگر اب میں نے مزید اس کے ساتھ اور ڈسکشن کنٹینیو کی تو اس کے ساتھ میرا فون کے اوپر ہو جانا ہے پھٹا. تو میں نے اس کو اتنا کہا, میں نے کہا نہیں دیکھو یار, میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت نہ تمہیں میری بات سمجھ آ رہی نہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ رہی ہے, تو بہتر ہے ہم بعد میں بات کریں گے. میں نے یہ کہا کہ فون رکھ دیا. اب فون رکھ دینا اس طرح بات کے بیچ میں, یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ بھی کیا ہے, آداب کے خلاف ہے. میں نے غلطی کی, مجھے بعد میں ریئلائز ہوا, میں نے کہا نہیں یار اس طرح سے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے تھا, بات کو کول ڈاؤن کر کے آرام سے کر کے جو ہے اس کو نکلنا چاہیے تھا. کچھ وقت گزرا تو مجھے جب ریئلائز ہوا تو میں نے اسے کیا میں نے فون کرنے کے بجائے میں نے اس کو ٹیکسٹ کر دیا. میں نے اسے میسیج کیا کہ I just want to apologize, whatever happened, just forget about it. مطلب میں نے اسے کہا کہ بھائی جو بھی ہوا اس کو چھوڑ دے, غلط ہوا, ایموشنل ہو گئے, اور اس میں ہم آرام سے بات کریں گے بعد میں. اس کا مجھے آگے سے رپلائی آیا, بلکہ فون آ گیا. مجھے فون کر کے کہتے ہیں نو مین اٹس اوکے, وی آر لائک بردرز, سم ٹائمز اٹ کین ہیپن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بھائیوں کی طرح ہی ہیں, کبھی کبھی جذبات ایسے ہو جاتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس پہ ہم آرام سے کریں گے. کیا ہوا, ذرا سی بات لکھنے کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کی وجہ سے جو میرے اوپر سٹریس تھا, اور آئی ایم پریٹی شور کہ جو دوسری طرف بندہ تھا وہ بھی سٹریسفل ہو گیا تھا, اور اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا, میرا بھی دماغ گھوم رہا تھا, میرا بھی زندگی کی اور چیزوں سے فوکس ہٹ گیا تھا, وہ بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہوگا. پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جو جذبات تھے, پھر ایک دوسرے کے لیے انتقام لینے کے جو جذبات تھے, پھر اس چیز کو آگے لے کے جانے کے, نہیں اس کو تو میں اگلے لیول کے اوپر لے کے جاؤں گا اور اس کو میں ریئلائز کراؤں گا کہ تم غلط ہو. ایک تو راستہ یہ تھا, اور اس راستے کے اندر اتنی زیادہ مشکلات آگے سب کے لیے بڑھنی تھی. دوسرا راستہ کیا تھا کہ اپنے نفس کو اور اپنے جذبات کو اور اپنی ایگو کو دبا لو, اور اس سے ایک چھوٹا سے بات لکھ کے معافی مانگ لو, ایکسکیوز کر لو, اپولوجائز کر لو. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو آنے والے ایکسپیکٹڈ پرابلمز اور ایشوز تھے وہ سارے کیا ہوئے, وہیں پہ ختم ہو گئے. دل بھی مطمئن ہو گیا. اور آپ کبھی کر کے دیکھو کہ آپ جب معافی مانگو گے, وہی جو جذبات اتنے زیادہ تھے, معافی مانگتے ہی آپ کا اپنا دل اتنا سکون میں آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بھی ایک دم سے مطمئن کر دیتا ہے اور سکون عطا فرماتا ہے, اور دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, اور انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے واقعی ایک بڑے جگرے کا کام کیا ہے کہ جاگے میں نے اس سے معافی مانگی ہے. اور ایسے شخص کی اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے,
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. چاہے لوگ آپ کو بولیں یا نہ بولیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو پھر لائف میں ریئلائز ہوتا ہے, اور لوگ آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں کہ بھئی ان کے دل میں آپ کی اس ایک عمل کی وجہ سے کتنی عزت بڑھی. تو عمل تو ویسے بھی اللہ کی خاطر ہی کرنا ہے, اللہ کی خاطر عمل کرتے رہیں. تو جب اللہ کی خاطر کریں گے تو پھر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے. اور یہاں سے ایک اور بھی چیز پتہ لگتی ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ صرف اس وقت تک خیر خواہی نہیں کرنی جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ اس وقت بھی خیر خواہی کرنی ہے جب لوگ ہمارے ساتھ اچھائی نہ کریں, کیونکہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا آسان کام ہے. تم مجھ سے مسکرا کے ملو, میں تم سے مسکرا کے ملوں, تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی دونوں ہی ماشاءاللہ سے مسکرا کے مل رہے ہیں. لیکن ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ آپ سے ناراض ہے, یا وہ آپ اس بندے کے اندر تکبر ہے, اور اس کو آپ جا کے مسکرا کے ملیں, جو آپ کے سلام کا سیدھا جواب نہ دے اس کو آپ بار بار سلام کریں, یہ ایک بہت عظیمت کی بات ہے. تو اگر فیملی ہو, دوست ہوں, کولیگز ہوں, سوشل سرکل میں کوئی بھی انسان ہے, چاہے آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اپنی ایک ڈیفالٹ پوزیشن یہ رکھیں کہ میں نے دوسروں کے ساتھ ہر حال میں خیر ہی کرنی ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر لوگوں کی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی سے جواب دیں گے تو پھر اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا, اس کی سائیڈ پہ نہیں ہوگا. اور جب اللہ آپ کی سائیڈ پہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے معاملات کو سنبھالے گا, اور آپ کے لیے مشکلات سے راستے نکالے گا, اور عزت کے وہ راستے نکالے گا جو انسان اپنی کوشش سے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہر وقت یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھیں اور اللہ کی گائیڈ لائنس کو دیکھ کے زندگی گزاریں. لوگ یہ بتائیں گے, لوگ یہ کہیں گے, اور لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی آپ کو الٹا ہی مشورہ دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثریت لوگوں کی اللہ سے دور ہے, قرآن سے دور ہے, دین سے دور ہے, اسلام سے دور ہے. وہ سورس آف لرننگ ان کی اور ان کا جو سورس آف گائیڈ لائنز ہے اور گائیڈنس ہیں وہی اگر غلط ہے تو جس کی اپنی سورس غلط ہے وہ آپ کو کیسے صحیح مشورہ دے سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب مشورہ لیں تو کسی اہل علم سے لیں جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہو, وہ آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی زندگی میں جو صحیح فیصلے کر سکتے ہو. مشورہ لیتے ہوئے بھی اپنے جو لوگ آپ رکھیں وہ صحیح رکھیں تاکہ آپ کو وہ صحیح مشورہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے, جو بات کہی اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اعلیٰ اخلاق والے ہوں, اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سب سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.